अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज ऋषिकांत अपनी जिंदगी के अजियतनाक महीने एक जहनी अमराज के अस्पताल में गुजारने के बाद लौटकर अपने घर आ रहा था। उस जहनी और नफ्सियाती अमराज के अस्पताल में उसके दिमाग को पहुंचने वाले एक पागलपन के शदीद झटके का इलाज किया जा रहा था और अब वो खुदा के फजलो करम से बिल्कुल सेहतयाब होकर लौट रहा था। उसके सेहतयाब होने की जितनी खुशी मुझे और अनिल शर्मा को हो रही थी, उतनी खुशी शायद उसके माँ बाप और भाई बहनों को भी नहीं हो रही होगी। मैंने और अनिल शर्मा ने उसकी सेहतयाबी के लिए दसियों मन्नतें मान रखी थी। हर दिन हमारे लबों से हजारों नहीं तो सैकड़ों बार ये दुआ निकला करती थी कि ऐ खुदा, ऋषिकांत को पहले की तरह जहनी तौर पर बिल्कुल सेहतयाब कर दे। दरअसल मैं और अनिल शर्मा ऋषि के पागल होने का तमाम तर जिम्मेदार अपनी हस्तियों को समझ रहे थे, बल्कि समझ क्या रहे थे, हम दोस्ती उसके पागलपन के मुकम्मल जिम्मेदार थे। ऋषि ने अपनी जिंदगी के 4 खूबसूरत तरीन महीने महज हमारी वजह से जिस कर्बनाक और अजियतनाक अजाब को सहते हुए गुजारे, इसके लिए शायद हम क़यामत तक अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम अली अकबर है। ऋषिकांत और अनिल शर्मा का शुमार मेरे हिंदू दोस्तों की फहरिस्त में सबसे पहले होता है। अगर मैं ये कहूँ कि ऋषि और अनिल मेरे दुख सुख के बेहतरीन साथी रहे हैं तो कुछ गलत ना होगा। एक दिन इधर उधर की बातों के दौरान हम तीनों दोस्तों के दरमियान बहादुरी और बुज़दिली का मौजू चल पड़ा। कई अरे गहरे लोगों की बहादुरी और बुज़दिली के वाक़यात दोहराते हुए एकदम से अनिल शर्मा ने यह सवाल कर डाला कि हम तीनों में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है, और मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, मैंने तीनों कह दिया। मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में से सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है। अनिल शर्मा ने मेरे गले में अपना एक बाजू हाइल करते हुए ऋषिकांत को छेड़ते हुए शौक़ी से कहा। मैंने भी उस लम्हे अनिल शर्मा का साथ दिया और मुस्कुराकर ऋषिकांत की तरफ देखा, जो अपनी हद से ज़्यादा शराफत के बाइस हमारी नज़रों में बुज़दिल होने का एहसास पा चुका था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ? ऋषिकांत ने हमारे मजाक का कतई बुरा नहीं मनाया। तुम्हारी शराफत की वजह से हमारे मुआशरे में जो शरीफ है या जिसकी जुबान और हाथों को तहजीब और शराफत ने जकड़ा हो, ऐसे इंसानों को हम फहम में बुज़दिल कहते हैं। मैंने बदस्तूर शरारत से मुस्कुराते हुए वजाहत फरमाई। अगर तुम लोग मेरी शराफत को बुज़दिली का नाम देते हो तो मैं तुम लोगों की अक़ल पर सिवाय अफसोस करने के और कुछ नहीं कर सकता। अपनी ऐसी बुज़दिली पर मुझे फ़ख्र है कि मैं कम अज़ कम किसी को धोखा नहीं देता, किसी से झूठ नहीं बोलता, किसी को नाजायज़ परेशान नहीं करता। ऋषिकांत ने जवाब दिया। हम वैसे वाले बहादुर भी हैं, यानी हम जिनों भूतों और चुड़ैलों से भी नहीं डरते। अनिल शर्मा ने अपनी छेड़ का सिलसिला जारी रखा। ऐसी मखलूक से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा कि मैं अपनी बहादुरी या बुज़दिली को परख सकता। ताहम मेरा अंदाज़ा है कि ऐसी मखलूक से मुझे भी खौफ महसूस नहीं होता, जो अव्वल तो दिखाई ना देती हो और अगर दिखाई दे तो अपनी हैबत की एक झलक दिखाते ही गायब हो जाती है। ऋषिकांत के लहजे का इत्मीनान अनिल शर्मा की हिस्से शरारत को भड़का गया। चलो फिर हो जाए आजमाइश, अनिल शर्मा ने एकदम से कहा। कैसी आजमाइश? ऋषि ने हैरत से दरियाफ्त किया। बहादुरी की आजमाइश, अनिल शर्मा ने जवाब दिया। क्या मतलब? ऋषि बदस्तूर हैरत ज़दा ही रहा। मेरे इल्म में 3 ऐसी जगह हैं जिनके बारे में ये मशहूर है कि वो जगह हैं जिनों भूतों चुड़ैलों के मस्कन हैं। यानी आसान जुबान में तुम ये कह सकते हो कि हर किस्म की बुरी आत्माओं का बसेरा उन जगहों पर है। जगह नंबर 1 हरिदास प्राइमरी स्कूल, जगह नंबर 2 ईसाइयों का कब्रिस्तान और जगह नंबर 3 गंगा जमुना अस्पताल का मुर्दा खाना। ये 3 ऐसी जगहें हैं जिनकी दहशत अंगेजियों की कहानियाँ हर जबान का फसाना बनी हुई हैं। हम अपनी बहादुरी जांचने के लिए 3 पर्चियाँ बनाकर उन पर्चियों पर उन तीनों जगहों का नाम 3 अलग अलग तहरीर कर लेते हैं और हम तीनों आंखें बंद करके एक पर्ची उठा लेते हैं। जिस पर्ची पर जिस जगह का नाम आए, हम में से हर एक अपनी मुंतखब करदा उस जगह पर पूरी एक रात गुजारेगा। जो डर कर उन दहशतनाक जगहों से भाग खड़ा हुआ, वही सबसे ज़्यादा डरपोक या बुज़दिल होने का लक़ब पाएगा। और इतना ही नहीं, उसे अपने बाजू पर लफ्ज़ बुज़दिल उम्र भर के लिए कंधा करवाना भी होगा, जो उसके लिए शर्मिंदगी की अलामत होने के साथ साथ उसे ये भी याद दिलाता रहेगा कि उसने अपनी ज़िंदगी में बुज़दिली से भाग खड़े होने का एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया था। अनिल शर्मा ने अपनी बहादुरी के ज़ौम में इस कदर पुरगुरूर लहजे में ऋषिकांत को घूरते हुए कहा, जैसे उसे 100% यकीन हो कि ऋषि की जानिब से ही बुज़दिली का मुजाहरा देखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है।
لیکن اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کس نے اپنی منتخب کردہ اسیبی جگہ پر پوری رات گزاری ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بہادری کا بھرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے سے جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی جھوٹی کہانی سنا کر اپنی عزت قائم رکھ سکتے ہیں۔ رشی کانت کی بات پر میں نے اور انل شرما نے ایک دوسرے کی جانب مسکراتی نگاہوں سے گھورا۔ جو ایسا کرے گا وہ پکا کمینہ اور دغاباز ہوگا، اس سے زیادہ اور کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ میں نے فوراً سے کہا تو دونوں نے میری اس بات کی بھرپور تائید کی۔ دوسرے دن ہم تینوں شام کے وقت اپنی مخصوص جگہ پر جمع ہوئے۔ انل شرما نے 3 پرچیاں بنا کر ان پر تینوں دہشت انگیز اور آسیبوں کے خاص مسکن کے نام تحریر کر کے پرچیاں بند کر دی۔ میں نے ان پرچیوں پر جگہوں کے نام کے نیچے 1، 2 اور 3 کے ہندسے بھی لکھ دیے تھے تاکہ یہ فیصلہ بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہی ہو جائے کہ کسے ابتدا کرنی ہے اور کسے اس دہشت ناک کھیل کو اختتام تک پہنچانا ہے۔ وضاحت فرمانے کے بعد انل شرما نے دونوں ہاتھوں کے درمیان پرچیوں کو ہلایا اور میز پر پھینک دیا۔ میز پر اس لیے کہ ہم تینوں دوست اپنے علاقے کے ایک چھوٹے سے ہوٹل کے ایک مخصوص جگہ پر آ کر ملا کرتے تھے۔ ہم تینوں نے آنکھیں بند کی اور ہاتھ بڑھا کر ایک ایک پرچی اٹھا لی۔ سب سے پہلے انل شرما نے پرچی کھول کر دیکھا اور اس پر تحریری الفاظ عیسائیوں کا قبرستان آواز بلند ادا کیے۔ اتفاق سے اس پرچی پر جو ہندسہ لکھا تھا وہ بھی نمبر 1 کا تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ موت و زندگی کا جو کھیل ہم کھیلنے جا رہے تھے اس کی ابتدا انل شرما کو کرنی تھی، جس کی بے مثال بہادری اور ہمت و جرت پر ہمیں کوئی شک نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پر رشی کانت نے اپنی پرچی کھول کر پڑھی، گنگا جمنا اسپتال کا مردہ خانہ۔ رشی کانت کی پرچی پر درج ہندسہ 3 کا تھا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ ہمارے درمیان کھیلے جانے والے دہشت و خوف کے اس ڈرامے کو اختتام رشی کانت بخشے گا۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے پرچی کھولنے کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے یوں ہی پرچی کھول کر اس پر تحریر ہری داس پرائمری اسکول کے الفاظوں پر مسکراتے ہوئے اپنی نگاہیں دوڑائیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا نیک خیال یہ تھا کہ سب سے زیادہ دہشت ناک اور خوفناک جگہ اس کے حصے میں آئی ہے۔ اب یہ بھی فرما دیجئے کہ اس دہشت ناک کھیل کی ابتدا کب کرنی ہے؟ کہیں ہمیں بھی ڈراؤنی فلموں کے لیے آئیڈیل سمجھے جانے والی رات، پورن ماشی کی رات کا انتظار تو نہیں کرنا پڑے گا؟ میں نے ہنس کر دریافت کیا۔ نہیں، اس کھیل کا آغاز آج کی رات سے ہی ہوگا۔ آج رات 11 بجے میں اپنے گھر سے نکل کر اپنے ٹارگٹ کی جانب قدم بڑھاؤں گا اور صبح کا اجالا ہوتے ہی گھر کی راہ لوں گا۔ عیسائیوں کے قبرستان میں گزاری رات کا احوال سننے اور سنانے کے لیے ہم شام 5 بجے کے بعد اسی جگہ ملیں گے۔ انل شرما نے اپنا سیدھا ہاتھ ہماری جانب بڑھاتے ہوئے بھرپور یقین سے کہا۔ ہم نے بھی پرجوش انداز سے اپنے ہاتھ ملا کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ دوسرے دن شام کے وقت میں اور رشی کانت ہوٹل میں اپنی مخصوص اور مقررہ جگہ پر وقت سے پہلے آن پہنچے اور کڑک چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے انل شرما کی آمد کا بے چینی سے انتظار فرمانے لگے۔ ہمیں زیادہ دیر تک انتظار کا عذاب نہیں جھیلنا پڑا اور ہمیں تھکا تھکا سا انل شرما آتا ہوا دکھائی دیا۔ چند لمحات رسمی کلمات کی ادائیگی کی نظر ہو گئے، پھر اس نے گرم چائے کا کپ ہاتھوں میں لیتے ہوئے بتایا، اس حقیقت سے مجھے انکار نہیں کہ عیسائیوں کا قبرستان بری اور گپت رہنے والی آتماؤں کا مسکن ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ کل رات میں نے اپنی آنکھوں سے کسی بری آتما کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسی کوئی پراسرار ہستی دکھائی دی یا ٹکرائی جسے میں بھوت یا چڑیل کہہ سکتا۔ حال بات تو ان کی وہاں موجودگی کو میں نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ میں نے اپنے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات محسوس کی کہ میرے وجود سے کچھ فاصلے پر اور میرے چاروں اطراف ہوائی مخلوق سرگرم عمل ہے۔ جس طرح سورج کے طلوع ہوتے ہی ہم زندہ انسان اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ہر لمحہ متحرک رہتے ہیں، بالکل اسی طرح سورج غروب ہوتے ہی ان ویران اور غیر آباد جگہوں پر بسیرا کرنے والی پوشیدہ و پراسرار مخلوق بھی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیتی ہے۔ انل شرما نے اتنا کہہ کر چپ اختیار کر لی اور چائے کے سپ بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا؟ میں نے بے صبری سے دریافت کیا۔ نہیں، ایسا کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا، لیکن ایک بات کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ نیند کے بے تحاشا دباؤ کے باعث اگر کسی لمحے میری آنکھ لگ جاتی تو کوئی نہ کوئی حرکت یا آواز مجھے جگانے کا سبب بنی۔ پہلی بار جب میری آنکھ لگی تو کسی نے بآواز بلند میرا نام لے کر پکارا اور اگلے ہی لمحے میں ایک دم سے ہڑبڑا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ لالٹین کی روشنی میں نے اپنے اطراف کا بغور جائزہ لیا، لیکن مجھے سوائے دہشتناک خاموشی اور دماغ کے تاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والے سناٹے کے کچھ دکھائی نہ دیا۔
दूसरी और तीसरी बार किसी अनदेखे वजूद ने बाकायदा मुझे कांधे से हिलाकर जागने पर मजबूर किया, और उसके बाद भी उनकी किसी न किसी छेड़खानी की वजह से मेरी नींद में खलल वाक़ होता रहा। गोया इतनी बार मेरी नींद खराब हुई या की गई कि नींद उड़कर ही रह गई। बाकी की तमाम रात सिर्फ महसूसाती नकलो हरकत को महसूस करने में कट गई। अनिल शर्मा ने मुंह फाड़कर जमाई लेते हुए बात खत्म की। यानी हम ये कह सकते हैं कि तुझे वहां किसी जिन भूत या चुड़ैल का दीदार नसीब नहीं हुआ? ऋषिकांत ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। बस मेरी बदनसीबी कि वहां मुझे अपनी किसी ससुराली का, यहां तक कि पत्नी का दीदार भी नसीब नहीं हुआ। अनिल शर्मा की लहजे की शौकी पर हम दोनों भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। अपनी जिंदगी की एक रात कब्रिस्तान में गुजारने के बाद एक बहुत दिलचस्प बात मेरे इल्म में आई कि ऐसी जगहों पर चाहे हकीकत में बुरी आत्माएं या जिन भूत बसेरा किए हुए हों या नहीं, लेकिन वहां एक ऐसी चीज का बसेरा जरूर होता है जो ऐसी भारी जगहों की हदूद में कदम रखते ही सबसे पहले इंसान को अपनी गिरफ्त में कस लेता है, या उस पर इस तरह गैर महसूस अंदाज से हमलावर होता है कि इंसान की आधी हिम्मत तो वहीं दम तोड़ जाती है। और वो चीज़ है खौफ। हाँ, खौफ ही वो चीज़ है जो जिन भूतों के सामने आने से कबल ही इंसान को आधा मार डालता है। जिस इंसान ने खौफ पर काबू पा लिया उसने गोया आसेब पर फतह पा ली, और मैंने सबसे पहले यही किया कि अपने अंदर के खौफ को अपने ऊपर हावी होने से पहले काबू कर लिया। इस तरह मुझे कब्रिस्तान में हर सू फैले खौफ से रत्ती बराबर खौफ महसूस नहीं हुआ, और ईसाइयों के कब्रिस्तान में आत्माओं के घेरे में मेरी कल वाली रात निहायत बेखौफी से कट गई। अनिल शर्मा ने काम की बात बतलाई। रात 11 बजे के बाद मैंने अपनी हिम्मत जमा की और हरिदास सरकारी प्राइमरी स्कूल का रुख किया। चूंकि मेरे दिलो दिमाग पर भी एक आसेबी स्कूल की दहशत अंगेज कहानियां सुनकर खौफ का कब्जा था, इसलिए मैंने अनिल शर्मा की बात पर अमल करते हुए सबसे पहले अपने अंदर के खौफ से जंग करके उस पर गलबा हासिल किया, और फिर एक अज़म से हरिदास सरकारी स्कूल का रुख किया और अनिल शर्मा की तरह हवाई मखलूक से मुलाकात करने या उनकी एक झलक देखने की हसरत लिए सुबह घर लौट आया। दिन भर खूब सोने के बाद शाम को मैंने ऋषि और अनिल से मुलाकात की और उन्हें स्कूल में गुजारी बदमज़ा और बोर रात की कहानी से आगाह किया। हम दोनों ने तो अपनी बहादुरी के सबूत पेश कर दिए, तेरा क्या होगा कालिया? अनिल शर्मा ने गब्बर सिंह की आवाज़ बनाकर ऋषिकांत की जानिब देखा। सोच ले बच्चे, अब भी वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सुबह तेरे क्रियाक्रम की तैयारियां कर रहे हों। अनिल शर्मा ने उसे छेड़ा। कोई बात नहीं, तुम दोनों को तो किसी जिन भूत या बुरी आत्मा का दीदार नसीब नहीं हुआ। मुझे कम से कम यह एहसास तो हासिल होगा कि मैंने मरने से पहले एक ऐसी मखलूक का दीदार कर लिया जिन्हें देखने के लिए बड़े बड़े महान साधु और पंडित जाने कैसे कैसे खतरनाक जाप करते हैं। ऋषिकांत ने मुस्कुराकर एक अज़म से जवाब दिया। जिन भूत का दीदार अलग बात है। गंगा जमुना अस्पताल के मुर्दा खाने के बारे में यह कहा जाता है कि वहां मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और वो चीखो पुकार और रोना पीटना करते हैं कि मुर्दा खाना के अंदर जाना तो दूर की बात, कोई मुर्दा खाने के करीब से भी गुजरने की हिम्मत अपने अंदर नहीं पाता। और ये बात एक अटल हकीकत है जिसे तुम बिल्कुल मजाक मत समझना। अनिल शर्मा ने निहायत संजीदगी से यह बात कही। उसके लहजे की संजीदगी ने लम्हे भर के लिए ऋषिकांत के चेहरे की रंगत में तब्दीली वाक़ई की, लेकिन अगले ही लम्हे उसने निहायत बर्क रफ्तारी से अपने चेहरे की रौनक बहाल कर ली। ये तो सरासर गलत बात है। क्या मैंने तुम्हें या अली अकबर को डराने या तुम लोगों की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की? ऋषिकांत ने अपनी दानिश्त में यही ख्याल किया कि अनिल शर्मा शायद उसकी हिम्मत की दीवार में दरारें डालने या उसे डराने की कोशिश कर रहा था। और सच तो यह है कि मैं भी उस वक्त यही समझ रहा था कि वो ऋषिकांत को बुज़दिल और अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन बाद के हालात ने अनिल शर्मा के खुलूस को रोज़े रोशन की तरह हमारे सामने आया कर डाला था। उस दिन उसने वाकई एक पुरखुलूस दोस्त की तरह ऋषिकांत को मुर्दा खाने में रात गुजारने से रोका था। अगर उस दिन ऋषिकांत ने अनिल शर्मा की बात मान ली होती और उसने अपनी जिंदगी की एक रात गंगा जमुना अस्पताल के मुर्दा खाने में गुजारने जैसी संगीन गलती न की होती, तो शायद अपनी जिंदगी के 4 सुनहरे महीने भी उसे एक जहनी अमराज के अस्पताल में अपने पागलपन या खौफ की ज्यादती के बाइस पहुंचने वाले दिमागी झटके का इलाज करवाने की गर्ज से गंवाने न पड़ते। मुर्दा खाने में ऋषिकांत के साथ क्या हालात पेश आए, वो क्या वाकयात थे जिसने उसके दिलो दिमाग पर इस कदर बुरा असर मुरतब किया कि वो अपने हवासी खो बैठा था और हमें उसे इलाज के लिए जहनी अमराज के अस्पताल में दाखिल करने की नौबत पेश आई थी। आइए वो दहशत अंगेज, इबरतनाक और दिलों पर लर्जा तारी करके रख देने वाली
ناقابل یقین اور غریق حیرت و خوف کر دینے والی کہانی رشی کانت کی زبانیں ہی سنتے ہیں۔ مین روڈ پر واقع وسیع و عریض رقبے پر پھیلی گنگا جمنا اسپتال کی عمارت انگریزوں کے دور حکومت میں قائم کی گئی۔ اس اسپتال میں ہر قسم کی بیماریوں و امراض کا علاج کیا جاتا۔ یوں تو اسپتال کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کئی گیٹ تھے جو کبھی لوگوں کی سہولت کے لیے 24 گھنٹے کھلے رکھے جاتے تھے، لیکن بعد میں دہشت گردی کی ایک دو سنگین وارداتوں کی زد میں آنے اور ناقابل تلافی نقصان سہنے کے بعد اسپتال کی انتظامیہ نے تمام چھوٹے گیٹ مکفل کر ڈالے اور صرف مین روڈ کی جانب کھلنے والے بڑے سے گیٹ کو واحد داخلی و خارجی راستے کے لیے وقف کر دیا۔ آہینی گیٹ سے اندر قدم دھرتے ہی ناک کی سیدھ میں مختلف امراض کے لیے کئی کمروں پر مشتمل ایک عمارت دکھائی دیتی تھی۔ عمارت کے دائیں جانب ایک سرسبز و شاداب پارک تھا جو مریضوں کی عیادت کے لیے آنے والے افراد کے لیے بطور خاص تعمیر کیا گیا تھا۔ پارک سے چند قدم آگے ایک بڑا سا واٹر پمپ تھا جس کے ذریعے پورے اسپتال کو 24 گھنٹے پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ واٹر پمپ سے تقریباً 250-300 قدم آگے کی جانب بائیں ہاتھ پر مردہ خانہ واقع تھا۔ مردہ خانے کے اختتام پر ایک چھوٹا سا موڑ کاٹنے کے بعد ایک بہت بڑا اور کھلا سا میدان آتا تھا۔ اس میدان کے اندر برگد اور بیری کے درختوں کے علاوہ بھی انواع و اقسام کے چھوٹے چھوٹے کئی درخت کھڑے تھے۔ اسی میدان کے اختتام پر ایک چھوٹا سا گیٹ تھا جو دہشت گردی کی وارداتوں کے باعث بعد میں مکفل کر دیا گیا۔ یہی گیٹ اسپتال کی پچھلی حدود ختم ہونے کا اشارہ بھی تھا۔ میں نے رات 11 بجے کے بعد اسپتال کی اس عمارت میں چوری چھپے داخل ہونے کے لیے اسی گیٹ کا انتخاب کیا تھا۔ اس گیٹ کو منتخب کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس راستے میں کسی کی نگاہوں کی زد میں آئے بغیر بآسانی مردہ خانے تک پہنچ سکتا تھا، اور ظاہر ہے کہ مردہ خانے سے وابستہ دہشت ناک واقعات کے باعث اس بات کی توقع رکھنا قطعی حماقت تھی کہ کوئی ذی روح مجھے وہاں موجود ملتی یا اسپتال کے عملے کا کوئی شخص مجھے روکنے کی کوشش کرتا۔ گیٹ پھلانگ کر میدان کے اندر کودتے ہی ایک دم سے اور بھگوان جانے کیوں میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا، اور ایک انجانے سے احساس نے مجھے اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ شاید یہ احساس وہی خوف تھا جس کی جانب انیل شرما نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسی جگہوں پر چاہے آسیب کا بسیرا ہو یا نہ ہو، لیکن خوف کا بسیرا ہر کونے میں ہوتا ہے۔ میں نے انیل شرما کی ہدایت کے مطابق اپنے دل و دماغ کو اسی خوف کے نادیدہ وجود کی گرفت سے آزاد کیا اور ایک عزم سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے میدان پر مسلط بھیانک ترین سناٹے کا سرسری جائزہ لیا۔ ویرانی اور بھیانک ترین خوف نے پورے میدان میں اپنی حکمرانی قائم کر رکھی تھی۔ اگر 13ویں تاریخ کا چاند اپنی بہار نہ دکھلا رہا ہوتا تو میرے لیے قدم بھی چلنا یا بڑھنا دشوار ہوتا، کیونکہ اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے روشنی کا کوئی معقول تو کیا غیر معقول بندوبست بھی نہ تھا۔ بہرحال میں اپنی ہمت کی پٹاری اٹھائے قدم بہ قدم آگے بڑھتا رہا۔ ابھی میں نے بمشکل تمام نصف میدان کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ سنیے، ایک مترنم نسوانی آواز نے میری توجہ منقسم کر ڈالی اور بے اختیار میرے بڑھتے قدم ٹھہر سے گئے۔ مجھے اعتراف ہے کہ آواز کے لہجے میں کسی جمع خیزی اور ترنم نے مجھے رکنے پر مجبور کیا تھا۔ آواز میرے عقب کی جانب سے ابھری تھی، اس لیے میں نے اپنے پورے وجود کے ساتھ گھوم کر آواز کی سمت دیکھا۔ نگاہوں سے کچھ ہی فاصلے پر واقع برگد کے درخت کے قریب مجھے ایک نسوانی پہ کر کھڑے ہوئے دکھائی دیا۔ میں نے آواز کی جمع خیزی سے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ مخاطب کرنے والی ہستی کسی پختہ عمر عورت کی نہیں بلکہ ایک جوان لڑکی تھی، اس لیے از خود میں نے اس کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ کسی جوان اور اکیلی لڑکی کی رات کے اس پہر ایک خالی اور ویران پڑے میدان میں موجودگی نے مجھے اس لیے شک و شبے کے جال میں الجھنے سے محفوظ رکھا کہ دن کے اوقات میں نے اس میدان کی حدود میں بھی اکثر لوگوں اور ویل چیئر پر بیٹھے مریضوں کو گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔ اس لیے میرا خیال یہی تھا، یہ لڑکی بھی ضرور کسی کی عیادت کے لیے آئی ہوگی اور بھولے بھٹ کے اس جانب باہر نکلی ہوگی۔ جی فرمائیے، میں نے قریب پہنچ کر نہایت اخلاق و احترام سے دریافت کیا، اور اسی بہانے میں نے غیر محسوس انداز سے سر تا پاؤں اور پاؤں تا سر اس کا جائزہ بھی لے لیا۔ وہ 20-22 برس کی ایک بے حد خوبصورت اور تیکھے نقوش کی مالک لڑکی تھی، جس نے اپنے پرشباب وجود کو بہترین اور عمدہ لباس سے نہایت نفاست و سلیقے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے پہلے ہی نظر میں اس کے چہرے پر دوڑ لگاتی پریشانی بھانپ لی۔ کیا آپ میری کچھ مدد فرمائیں گے؟ اس کی آواز میں جانے کیسا جادو تھا کہ میرے دل و دماغ پر نشہ سا چھانے لگا۔ جی کہیے، میں نے دل کی خوشی دباتے ہوئے بظاہر عام سے لہجے میں دریافت کیا۔ کسی عورت اور خصوصاً کسی جوان خوبصورت لڑکی کی
مدد کرنا ویسے بھی ہم مرد اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔ ہم یہاں اپنے ایک عزیز کی عیادت کے لیے دوسرے شہر سے تشریف لائے ہیں۔ عیادت تو ہم نے کر لی، لیکن میرا ساتھی اسپتال دیکھنے کے شوق میں مجھے یہاں انتظار کرنے کو کہہ کر خود بھگوان جانے کہاں رہ گیا ہے۔ میں یہاں گزشتہ 1 گھنٹے سے کھڑی اس کے آنے کی راہ تک رہی ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی ہے کہ آپ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ حسینہ کے لہجے میں بسی پریشانی نے میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا۔ آپ کی پریشانی دیکھ کر انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ اب تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ آپ حکم کیجئے، آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں میں؟ مجھے آپ کے کسی بھی کام آ کر بے حد خوشی ہوگی۔ میں نے ضرورت سے زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ اسی علاقے کے رہائشی ہیں اور یقیناً اس اسپتال کے چپے چپے سے آپ واقف ہوں گے۔ اسی لیے میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھی کو ڈھونڈنے میں میری مدد فرمائیں۔ میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی۔ وہ اس انداز سے گویا ہوئی کہ میں خامخواہ ہی شرمندہ سا ہونے لگا۔ آپ کے ساتھی کس جانب گئے ہیں؟ میں نے اس کی مدد کرنے پر آمادگی ظاہر کرنے والے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ میرا خیال تھا کہ اس پیاری اور معصوم صورت لڑکی کا ساتھی اسپتال کی وسیع حدود میں ہی راستہ بھول کر بھٹک رہا ہوگا، اور میرے لیے ایسے بندے کو ڈھونڈنا قطعی مشکل نہ تھا۔ انہوں نے اس 4 دیوارے کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ اسی عمارت کی جانب گئے ہیں۔ اس نے ہاتھ کی مدد سے جس 4 دیواری یہ عمارت کی جانب اشارہ کیا، اس سمت دیکھتے ہی میں بری طرح چونکنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ عمارت تو مردہ خانے کی تھی۔ میرے لبوں سے حیرت اور چیخ بیک وقت آزاد ہو کر رہ گئی۔ اس عمارت کے اندر کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ مجھے کبھی دیکھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا، لیکن سنا ہے کہ اس عمارت کے سرد خانے میں ایسی دہشتناک حالت میں مردے پڑے ہیں کہ کوئی کمزور دل تو دور کی بات، شیر دل رکھنے والے بھی ان مردوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کے ساتھی کو اس عمارت میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ میں اس لڑکی کو مردہ خانے سے وابستہ دہشت انگیز واقعات سے کس طرح آگاہ کروں۔ وہ بہت بہادر ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں۔ اس نے میرے چہرے پر اپنی نگاہیں جماتے ہوئے کچھ اس انداز سے مسکرا کر کہا جیسے میری بزدلی پر مسکرا رہی ہو اور میری مردانگی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اگرچہ مجھے اس کا یہ انداز قطعی پسند نہیں آیا تھا، لیکن میری غیرت نے جوش مارا اور میں فوراً سے کہہ اٹھا، میں بھی کسی سے نہیں ڈرتا، اور اسی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے شرط لگا کر آج کی رات مردہ خانے میں گزارنے کے لیے اس بند راستے سے چوری چھپے یہاں آیا ہوں۔ آپ ایک لڑکی ہیں اور لڑکیوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی وجہ سے ایسا کہا تھا۔ میں نے بڑی مہارت سے اس کے انکہے طنز یا مذاق کا جواب دیا۔ میری فکر مت کریں، میں مردوں سے نہیں ڈرتی۔ بے جان و بے روح جسم بھلا کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں دکھ سا گھل کر رہ گیا۔ لیکن شاید آپ کو اس مردہ خانے کے بارے میں ذرا سی بھی نالج نہیں ہے۔ اس عمارت کی 4 دیواری میں پڑے مردوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ رات کا کوئی مخصوص پہر ہے جس میں اس مردہ خانے میں پڑے تمام مردے موت کی نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور اپنی موت کا ماتم کرنے کے بعد پھر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ میں نے سنی سنائی بات بیان کر دی۔ میں اپنے ساتھی کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ اس نے میری بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور کہہ کر مردہ خانے کی عمارت کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ جب ایک لڑکی اس قدر دلیری کا مظاہرہ کر سکتی تھی تو میں کیسے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتا؟ میں تو ویسے بھی مردہ خانے میں رات گزارنے کے ارادے سے ہی آیا تھا۔ یہ تو بھگوان کی مجھ پر مہربانی تھی کہ اس نے میری تنہائی کے خیال سے 2 انسان بھیج دیے تھے۔ اب میرے لیے مردہ خانے میں رات کاٹنا کچھ مشکل نہ تھا۔ مردہ خانے کی عمارت قطعی الگ تھلگ قائم کی گئی تھی۔ مردہ خانے سے وابستہ کچھ دہشت انگیز واقعات کے منظر عام پر آنے کے بعد اسپتال کی انتظامیہ نے مردہ خانے کی عمارت کو مزید 4 دیواری چڑھا کر عام افراد کے داخلے کے لیے قطعی ممنوع قرار دے دیا تھا اور نئی 4 دیواری کی لمبائی قد آدم سے دگنی رکھی گئی تھی۔ اندر داخل ہونے کے لیے ایک مضبوط لوہے کا گیٹ لگا دیا گیا تھا جس پر ہر وقت ایک بڑا سا تالا لگا رکھا جاتا تھا۔ لیکن اس اتفاق کو کیا نام دیا جائے کہ جس وقت میں اور وہ لڑکی وہاں پہنچے تو نہ صرف گیٹ کا تالا کھلا ہوا تھا بلکہ پورا گیٹ ہی اس طرح کھلا پڑا تھا جیسے ہماری آمد پر اپنے دونوں بازو کشادہ کیے ہمیں خوش آمدید کہہ رہا ہے۔ بھگوان جانے کہ کیا بات تھی کہ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی مجھ پر ایک بار پھر شدید خوف کا حملہ ہوا اور بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو کر رہ گئیں۔ شاید اس کی وجہ وہ وحشت اور ریاسیت تھی جس نے ماحول پر بھی اپنا گہرا اثر جما رکھا تھا۔ ایک نازک مزاج لڑکی کو بے خوف و خطر آگے بڑھتے دیکھ کر میں نے خود پر لعنت بھیجی اور اس کے ہم قدم چلنے کے لیے اپنی رفتار میں اضافہ کیا، لیکن اس قدر گہری اور دل دہلا کر رکھ دینے والی خاموشی طاری تھی
کہ میری ہر ممکن کوشش کے باوجود میرے قدموں نے تیزی دکھانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ سکوت کا یہ عالم تھا کہ میری اپنی سانسوں کی آواز میری سماعتوں میں دھمک سی بن کر پڑ رہی تھی۔ آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ مردہ خانے کے بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک دم سے رک گئی اور گردن گھما کر میری جانب دیکھ کر عجیب سے لہجے میں دریافت کیا۔ اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ مجھے بہت پراسرار اور معنی خیز لگی۔ نہیں، میں نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے فوراً سے جواب دیا۔ میری اندرونی کیفیت میری ظاہری حالت کے قطعی برعکس تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ خوف نے مجھے اپنی گرفت میں کس رکھا تھا۔ آئیے اندر چلتے ہیں۔ اس نے چہرے کا رخ دروازے کی جانب کر لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے بند دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ لمحے بھر کی تاخیر کے بعد چیں کی ہیبت ناک آواز کے ساتھ دروازہ کھل کر رہ گیا تھا اور وہ ہوا کے بگولے کی مانند اندر داخل ہو گئی۔ میں نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ مردہ خانے کے اندر قدم رکھ دیے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک بے حد ناگوار اور انتہا سے زیادہ ناقابل برداشت بو نے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے فوراً سے بھی پہلے جیب سے رومال نکال کر ناک اور منہ پر رکھ لیا۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو مجھے ابکائی آ جاتی، کیونکہ سڑے ہوئے گوشت اور جمے ہوئے خون کی وہ بو کچھ اس قدر گندی تھی۔ اگرچہ مردہ خانے میں روشنی کے مناسب انتظام کے لیے کئی ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھی، لیکن ان میں سے زیادہ تر بند پڑی تھی اور ایک دو جو جلنے کی زحمت سے رہی تھی ان پر جمی گرد و غبار کی موٹی تہ جہاں اسپتال کی انتظامیہ کی بے توجہی کی کہانی بیان کرتی نظر آ رہی تھی، وہیں گرد و غبار کی وجہ سے ٹیوب لائٹ کی روشنی پر بھی برا اثر واقع ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 0 واٹ کا بلب اپنی روشنی بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مردہ خانہ کشادگی کے لحاظ سے زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن کمرے میں طوالت بہت زیادہ تھی۔ طویل کمرے میں دائیں بائیں لائن سے کئی قدادم سائز کی میزیں رکھی ہوئی تھی۔ انہی میزوں پر مختلف حادثات میں ہلاک ہونے والے ایسے لوگوں کے بے جان جسم پڑے تھے جن کی کوئی شناخت نہ تھی اور نہ ہی کوئی ان لاوارث مردہ جسموں کو لینے کے لیے وارد ہوتا تھا۔ بھگوان جانے یہ مردہ وجود کب سے اس سرد کمرے میں یوں ہی بے کفن پڑے تھے۔ اسپتال کی انتظامیہ نے ان لاوارث مردوں کو سرد خانے میں سر تا پاؤں سفید چادروں سے ڈھانپ رکھا تھا، اور اسی مردہ خانے سے ملحق ایک اور کمرہ بھی تھا جس میں وہ مردہ وجود رکھے گئے تھے جو بری طرح کٹ پھٹ کر ہلاک ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ انسانی اعضاء جیسے ہاتھ پاؤں اور گردنیں وغیرہ بھی کئی تعداد میں رکھی گئی تھی۔ یہ سب باتیں یہاں آنے سے قبل میں نے مختلف لوگوں سے سنی تھی۔ سفید چادروں میں پوشیدہ مردوں پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے میری نظریں حسینہ پر جا ٹھہری۔ اس نے میری جانب پشت کی ہوئی تھی اور وہ غالباً اپنے ساتھی کو تلاش کرنے میں مصروف تھی، جو مجھے تو طویل مردہ خانے کے اندر کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کا ساتھی یہاں نہیں آیا ہے، میں نے اکتاہٹ دکھائی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر پوری رات میں اس مردہ خانے میں کس طرح گزار سکوں گا، کیونکہ مردہ خانے میں ہر سو پھیلی سڑے ہوئے گوشت اور خون کی بو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ پوری رات گزارنا تو ایک طرف، مجھ سے یہاں لمحے بھر کھڑے رہنا بھی مشکل ہو رہا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ تعجب بھی ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی ایسے بدبودار ماحول میں قطعی پرسکون کھڑی تھی۔ اس نے ناگوار بو سے بچنے کے لیے ناک اور منہ بھی بند کرنے کی زحمت گوارا نہ کی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اسے بو محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ میں یہ قطعی نہیں جان سکا تھا۔ آئیے ہم آپ کے ساتھی کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں، میں نے پھر حسینہ کو مخاطب کیا۔ وہ یہیں ہے، مجھے معلوم ہے وہ اسی جگہ ہے اور وہ مجھ سے چھپ نہیں سکتا، حسینہ نے میری جانب دیکھے بغیر یقین سے بھرپور لہجے میں جواب دیا اور الٹے ہاتھ کی سمت مردوں کی میزوں کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ میں خاموشی سے اس کی ہر حرکت دیکھتا رہا۔ 7-8 مردوں کا سفید چادر کے اوپر سے ہی بغور جائزہ لینے کے بعد وہ ایک میز کے قریب جا کھڑی ہوئی اور اس طرح آنکھیں پھاڑے مردے پر پڑی سفید چادر کو تکنے لگی جیسے اسے چادر میں چھپے مردے کا چہرہ دکھائی دے رہا ہو، اور وہ چہرہ اس کے ساتھی کا ہو جو اسے ستانے کے لیے خالی میز پر مردہ بن کر لیٹ گیا ہو۔ اور پھر اگلے ہی لمحے لڑکی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مردے کے وجود پر پڑی چادر کھینچ لی۔ عین اسی لمحے بے اختیار میں زور سے کہہ اٹھا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مردوں پر سے چادر مت ہٹائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے بھی اسے منع کیا۔ میرے لبوں سے ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ اس نے تیزی سے گردن گھما کر میری جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر نظریں ڈالتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آن پھنسا، پورے وجود پر برف سی جم کر رہ گئی اور میں اپنی پتھرائی ہوئی نظروں سے اس کے بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ مردوں کے وجود پر پڑی چادروں کی طرح اس کے چہرے کی رنگت بھی سفید ہو رہی تھی، اور وہ آنکھیں جو کچھ لمحے پہلے زندگی کی بھرپور حرارت سے ہیروں کی مانند چمکتی دکھائی دے رہی تھی، اس لمحے قطعی خالی خالی ویران اور اجاڑ دکھائی دے رہی تھی،
جانے یہ مردہ خانے کے ماحول کا اثر تھا یا میری نظریں کوئی دھوکہ کھا رہی تھی کہ وہ خوبصورت لڑکی مجھے ایک بے جان وجود محسوس ہو رہی تھی۔ یہ میرا ساتھی ہے، میں نے کہا تھا نا کہ میرا ساتھی یہیں موجود ہے، یہ دیکھو، یہ رہا میرا ساتھی۔ صرف چہرے یا آنکھوں پر کیا منحصر، اس کی آواز بھی بدل چکی تھی، روح فرسا اور خرخراتی ہوئی کری ترین آواز، جیسے دو خونخوار بلیاں باہم لڑ گئی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں اپنے معمول سے ہٹ کر اس قدر تیزی سے دھڑکنے لگیں جیسے دل کا غلاف پھاڑتی ہوئی اور سینے کی ہڈیاں توڑتی راہ فرار اختیار کر جائے گی۔ لمحے بھر کے اندر میرے جسم کے مسامات سے پسینے موٹے موٹے قطروں کی صورت میں باہر آنے لگے۔ یہ آپ کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک مرے ہوئے انسان کا جسم ہے۔ میں نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے بمشکل تمام اپنی بات مکمل کی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے مردوں کے وجود سے زیادہ اس لڑکی کے وجود سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ مر چکا ہے، ظالموں نے اسے مار ڈالا، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ کس نے مارا ہے آپ کے ساتھی کو؟ میں نے اپنا خوف دور کرنے کے لیے یوں ہی ایک سوال کر ڈالا۔ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ہماری شادی ہونے والی تھی۔ ہم یہاں اپنے ایک انکل کی عیادت کے لیے دوسرے شہر سے آئے تھے۔ عیادت کرنے کے بعد ہم اپنے شہر جانے کے ارادے سے اپنی شادی کی کچھ شاپنگ کر کے ہوٹل واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک تیز رفتار بس ہمیں ٹکر مارتی ہوئی گزر گئی۔ ٹکر اس قدر شدید تھی کہ ہماری ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ ہم کئی لمحات تک سڑک پر پڑے ماہی بے آپ کی مانند تڑپتے رہے اور آخرکار یوں ہی تڑپ تڑپ کر ہم زندگی کا دامن چھوڑ بیٹھے۔ حسینہ کے لبوں سے کرب انگیز سسکاری نکلی اور میرے لبوں سے بے اختیار چیخ آزاد ہو کر رہ گئی۔ میں سرتا پاؤں ہل کر رہ گیا۔ بات ہی ہلا کر رکھ دینے والی تھی، جسے میں ایک زندہ انسان سمجھ کر اس کی مدد کرنے کے خیال سے مردوں کے درمیان چلا آیا تھا، وہ لڑکی خود ایک بدرو نکلی اور میں ایک بدرو کے ساتھ ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں میرے دائیں بائیں سفید چادر میں لپٹے سارے بے جان جسم پڑے تھے، جو اس لائق نہ تھے کہ ایک بدرو کے چنگل سے مجھے نجات دلا سکتے۔ میرے وجود پر غیر محسوس کپکپاہٹ طاری ہونے لگی اور دماغ سنسنانے لگا۔ یہ میرا ساتھی ہے اور میرے ایک اشارے پر یہ جاگ اٹھے گا، پھر ہماری شادی ہوگی، ڈھول بجیں گے، ڈفلی بجائی جائے گی، ناچ ہوگا، گانے گائے جائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ خوشی کی زیادتی سے جھوم اٹھی اور بے انتہا بھیانک اور مکروہ قہقہے لگانے کی خوشی کی زیادتی نے اس کے چہرے کی خوفناکیت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کے حلق سے ایسی دہشت انگیز غراہٹیں خارج ہونے لگی کہ میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا۔ مجھے شک نہیں، یقین سا ہونے لگا کہ کسی بھی لمحے خوف کی زیادتی سے میرا دل پھٹ پڑے گا، لیکن بھگوان کو ابھی مجھے اور بہت کچھ دکھانا مقصود تھا، اس لیے نہ تو میرا دل پھٹا اور نہ ہی میں بے ہوش ہوا، بس گوشت پوشت کا مجسمہ بنا اس بدرو کی خوشی دیکھتا رہا جو زور زور سے تالیاں پیٹتی ہوئی بہت بے ڈھنگے انداز سے ناچے جا رہی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ادھر سے ادھر حرکت نہیں کر سکا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شاید اس لمحے میرا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ میری محبت، میرا پیار، میرے ساتھی، میرے محبوب، میرے دلہے راجا، اٹھو، اٹھو نا۔ حسینہ مردے کے قریب جا کر بے حد محبت سے بولی، جس مردے پر سے اس نے چادر کھینچ کر ہٹائی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے مردے کے چہرے پر جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ چند لمحوں بعد جب وہ اس مردے کے وجود سے دور ہوئی تو اپنی نوعیت کا ایک بے حد انوکھا، ناقابل یقین اور دہشت ناک منظر دیکھ کر میرے پورے وجود اور دماغ پر برف سی جم کر رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ حسینہ کے محبت بھرے بوسے نے جادو سا کر دکھایا۔ اس کے مردہ ساتھی کے بے جان وجود میں تحریک سی پیدا ہوئی، آنکھوں کے پپوٹے تھر تھرانے لگے اور اگلے ہی لمحے مردے کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں۔ خوف و دہشت کی انتہائی زیادتی سے میرے پورے وجود پر چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگیں، جسم کے تمام مقامات سے پسینے پھوٹ پڑے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے مردہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے بلند ہونے لگا اور چند ہی لمحوں میں اٹھ بیٹھا۔ بیٹھتے ہی اس نے گردن گھما کر میری جانب دیکھا۔ اف خدایا، لٹھے کی مانند سفید چہرہ، بے انتہا خوفناک بڑی بڑی بے نور آنکھیں جن میں ویرانیاں سی چیخ رہی تھی۔ اس مردے کو دیکھ کر مجھے اپنے وجود سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مردے کے منہ کا دہانہ کھلا اور اعصاب کو لرزا کر رکھ دینے والی بھیانک ہنسی اس کے کٹے پٹے ہونٹوں سے آزاد ہو کر مردہ خانے میں گونج سی پیدا کرنے لگی۔ میرا ساتھی اٹھ گیا۔ اٹھو اٹھو دوستو، اب تم سب بھی اٹھ بیٹھو۔ خوشی کی زیادتی سے وہ باولی کتیا کی مانند غراتی ہوئی ایک ایک میز کے قریب جا کر میزوں پر سفید چادریں مردوں کے وجود سے کھینچتی ہوئی اور انہیں جھنجھوڑ کر بیدار کرتی ہوئی ملحقہ کمرے میں جا گھسی۔
میں نے اپنے پورے حواسوں اور جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ایک کر کے تمام مردے اس طرح اٹھ کر اپنی جگہوں پر بیٹھتے رہے جیسے وہ مرے ہوئے نہیں بلکہ سوئے ہوئے ہوں، اور حسینہ نے انہیں گہری نیند سے بیدار کیا ہو۔ اٹھتے ہی وہ اپنے منہ کا دہانہ کھول کر خامخواہ ہی قہقہے اگلنے لگے۔ مردے خانے کا ذرہ ذرہ ان کی بے جان ہنسی اور کھوکھلے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ خوف کے سائے اور برستی ہوئی یاسیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ مردوں کے سماعت شکن قہقہوں میں ایسی وحشت، دہشت انگیزی اور بربریت پوشیدہ تھی کہ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ کر رہ گئی۔ مردوں کے انہی قہقہوں میں اچانک تالیاں پیٹے جانے اور گانوں کی بھدی اور بے سری آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ خوف کے شکنجے میں بری طرح جکڑ جانے کے باوجود میں یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ تالیاں پیٹے جانے اور گانوں کی کرخت و بھدی آوازیں کہاں سے بلند ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے ذہن میں ہلچل مچاتے اس سوال کے جواب کے لیے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دروازے کی چرچراتی آواز کے ساتھ ملحقہ کمرے کا دروازہ کھلا اور 4 زندہ مردہ وجودوں کے درمیان شرماتی لجاتی وہی بدرو حسینہ کمرے سے برآمد ہوئی۔ ان چاروں وجودوں کے چہرے بھی بالکل سفید ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بھی زندگی کی حقیقی چمک سے آری، بے نور، بے رنگ اور ویران تھیں۔ یہی چاروں وجود اپنی کھوکھلی اور بھدی آوازوں میں ایک ساتھ غالباً کوئی شادی کا گیت گا رہے تھے جس کے الفاظ یا بول میری سمجھ سے باہر تھے، اور یہی چاروں ایک تسلسل سے بے دردی سے تالیاں بھی پیٹے جا رہے تھے۔ ان کی آمد کے بعد مردہ خانے میں وہ شور و ہنگامہ برپا ہونے لگا کہ میرے کانوں کے پردے بھی شدت ضبط سے پھڑپھڑانے لگے۔ ایک قیامت سی جاگ اٹھی۔ تمام مردے بے تحاشا اور مسلسل ہنسے جا رہے تھے۔ وہ لمحے بھر کے توقف کے بعد ایک تسلسل سے قہقہے اگلے جا رہے تھے، قطعی غیر حقیقی ہنسی اور قہقہے جیسے کسی نے کئی گڈوں اور گڑیاؤں میں بیک وقت چابیاں بھر کر چھوڑ دی ہوں۔ میں بے حس و حرکت کھڑا محض یہ دہشتناک تماشا دیکھنے پر مجبور تھا۔ میرا حلق اور چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ وہ حسینہ اور اس کے اطراف کھڑے وہ چاروں مردے، جن میں 2 عورتوں کے وجود بھی شامل تھے، خوشی کی زیادتی سے تالیاں پیٹتے اور گانا گاتے ہوئے حسینہ کے اطراف چکراتے ہوئے اب رقص کرنے لگے تھے۔ بے حد وحشت انگیز رقص تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ رقص کی آڑ میں اپنے اندر دبے بھرپور غصے اور نفرت کا اظہار کر رہے ہوں۔ ان کے لبوں سے بھیانک ترین غراہٹیں خارج ہو رہی تھی۔ میں کب تک اس قدر دہشت انگیز تماشے سے لطف اندوز ہوتا؟ میں نے خوف کے جال سے رہائی حاصل کرنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دھیرے دھیرے بیدار ہونے لگی۔ خوف و سکتے کی زنجیروں سے آزاد ہوتے ہی میرا دماغ پہلی فرصت میں اپنے بچاؤ کی تدبیر پر غور کرنے لگا۔ میں جلد از جلد ان زندہ مردوں کے چنگل سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام مردوں کو ان 4 مردوں کے ناچ گانوں میں مصروف پا کر میں نے ایک دم سے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میرے پاؤں میں گویا بجلی سی بھر گئی تھی۔ میں مختصر ترین لمحات کے اندر دروازے تک پہنچ گیا، اور میں نے دروازہ کھولنے کے لیے دروازے کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ محفل چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو تم تو آج کی رات ہمارے خاص مہمان ہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ ایک دم سے قطعی اور غیر متوقع طور پر ایک مردہ میرے اور دروازے کے درمیان آن کھڑا ہوا۔ اوف خدایا! اس کی صورت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بے اختیار اس کے وجود سے دور ہٹ کر رہ گیا۔ میرے قدم بھی بری طرح لڑکھڑا کر رہ گئے۔ وجہ معقول تھی۔ اس مردے کا آدھا چہرہ گوشت سے اور آدھا چہرہ کھال سے آری تھا۔ ایک آنکھ کی جگہ محض ایک تاریک گول گڑھا سا تھا، اور دوسری آنکھ ڈوری سے مشابہ نس یا رگ سے جڑی باہر کو نکلی اس کے کھال سے آری گال پر لٹک رہی تھی۔ خوف کی انتہائی زیادتی سے میرا انگ انگ لرزنے لگا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے بھیانک صورت مردے کو تکتے ہوئے قدم بہ قدم پیچھے کی جانب ہٹنے لگا۔ پیچھے کی جانب اس لیے کہ وہ ہیبت آنکھ مردہ قدم بہ قدم میری جانب ہی بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے میرا وجود ایک دیوار سے جا لگا۔ دیوار سے لگتے ہی میں نے اپنی زندگی کا ایک اور خوفناک اور لرزہ براندام کر دینے والا منظر دیکھا۔ اس لمحے مجھے اپنا لہو رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں سہم کر دیوار میں سمانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تعداد میں 5 یا شاید 7 تھے اور اسی ملحقہ کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر زردی سی ملی ہوئی تھی، آنکھیں بھی ویران، بے نور اور خوفناک حد تک حلقوں سے باہر کی جانب ابلی ہوئی تھی۔ یہ سب تو تھا، اس کے علاوہ ان مردوں میں ایک مشترک بات یہ تھی کہ کوئی بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ نہیں تھا۔ کسی مردے کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا تو کسی کی آدھی ٹانگ غائب تھی، کسی کی ٹوٹی ہوئی گردن ایک جانب ڈھلکی ہوئی تھی تو کوئی ٹوٹی ہوئی کمر تھامے دوہرا ہو رہا تھا، اور ان میں سے ہر ایک مردہ کرب و اذیت سے پیاسے اونٹ کی مانند بلبلا رہا تھا۔ ہمارا کیا قصور تھا؟ ہم نے کیا بگاڑا تھا؟
हमें क्यों इस तरह बेरहमी से मार दिया गया? वो कर्ब व अजियत से रोते बिलखते बेदर्दी से बैन करने लगे। उन्होंने अपने वजूद के बरीदा आज़ा अपने हाथों में उठा रखे थे और उनके बरीदा आज़ा और जिस्म के उन हिस्सों से जहाँ से वो आज़ा कटकर अलग हो गए थे, उनसे इस तरह ताज़ा खून बह रहा था जैसे वो चंद लम्हे कबल ही कटे या काटे गए हों। मेरा पूरा वजूद पसीने की ज्यादती से इस तरह तर हो रहा था जैसे मैंने तन पर मौजूद कपड़ों समेत किसी नहर में डुबकी लगाई हो। दिल की धड़कनें भी किसी तौर काबू में आके न दे रही थी। उनके लबों से दर्दो तकलीफ में डूबी इस कदर करबंगेज कराहें आज़ाद होने लगी कि मुझे अपना दिल, अपना कलेजा फटता हुआ महसूस होने लगा। उनकी आवाज़ों में बसा कर्ब सुनकर बाकी तमाम मुर्दे भी अपनी हर खुशी भूलकर उनके दर्द में बाहम शामिल हो गए और बेहद भयानक अंदाज से रोने और खुद को पीटने लगे। मैंने नाकाबिले बर्दाश्त आवाज़ों से बचने के लिए अपने दोनों कानों में अपनी एक एक उंगली ठूंस दी और निहायत सख्ती से अपनी आंखें बंद कर ली। इतना तो मैं जान चुका था कि हसीना का भूत मुझे धोखे से घेर कर उस मुर्दा खाने में शायद यही सब कुछ दिखाने के लिए लेकर आया था। ये तमाम मुर्दे जो किसी न किसी हादसे की जद में आकर अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे थे या जिन्हें बेरहम और जालिम लोगों ने सफाकी से उनके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा काट कर मार डाला था, ये मरे हुए बेकसूर लोग अपना वही कर्ब बयान कर रहे थे। लेकिन वो मुझसे क्या चाहते थे? किस किस्म की मदद के ख्वाहिशमंद थे? मैं उस लम्हे कतई नहीं जान पाया था। उस वक्त मुझ पर हावी खौफ और दहशत ने मुझे कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं रखा। उस लम्हे मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं इस मुर्दा खाने से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये बदरू हैं, ये जिंदा मुर्दा वजूद मुझे मार डालेंगे। जल्द या बदेर मैं भी इन जैसा ही होने वाला था। और इससे पहले कि ऐसा कोई लम्हा आता, मैं बेबसी की इंतहा पर पहुंचकर एकदम से रोते हुए चीख कर बोला, मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूं। भगवान के लिए मुझ पर दया करो। मैंने तो तुम्हें नहीं मारा, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? मेरा क्या कसूर है? मैंने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया और दीवार से पीठ रगड़ता हुआ जमीन पर बैठता चला गया। दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा के मैं बुलंद आवाज के साथ बच्चों की तरह रोने लगा। भगवान जाने मैं कब तक और कितनी देर तक रोता रहा कि अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे एकदम से मुर्दा खाने में खामोशी छा गई हो। इस कदर गहरी खामोशी के मुझे अपने दिल की धड़कनें भी वाज़े सुनाई देने लगी थी। मैं भी रोते रोते चुपसा हो गया और अपने दिल की तसल्ली के लिए बंद आंखों से अतराफ में होने वाली मुर्दों की नकलो हरकत को महसूस करने लगा। मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। आखिर एकदम से इस कदर गहरा सकूत क्यों तारी हो गया? वो मकरूर भयानक कहकहों की आवाज़ें, वो तालियां पीटने और ना समझ आने वाले गाने, वो खुशी और मुसरत से भरपूर वहशत अंगेज रक्स, वो मातम की करब अंगेज आवाज़ें, वो हसरतनाक सिस्कारियाँ, वो दर्दो तकलीफ में डूबी दिल दहला देने वाली दुहाइयाँ। कहाँ गई वो सब आवाज़ें? कैसे बंद हो गई वो हैबतनाक आवाज़ें? हर आवाज़ हरफे गलत की तरह मिटकर रह गई थी। अब सिर्फ खामोशी थी, गहरी और भयानक खामोशी, शकूक व शुबहात के समंदर में गर्क कर देने वाली खामोशी, दिल की धड़कनों को रोक कर रख देने वाली हैरत अंगेज और गैर मुतवक्के खामोशी। आखिर क्यों कर हुई थी यह खामोशी? क्या तमाम मुर्दे अपनी अपनी जगहों पर जा चुके थे? क्या मुर्दा खाना उनकी दहशत अंगेज शरारतों की जद से आज़ाद हो चुका था? यही कुछ देखने के लिए मैंने धड़कते दिल से आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली और जो ही मैंने आंखें खोलकर देखा, बेख्तियार मेरे हलक से एक दिलखराश चीख आज़ाद होकर रह गई। वजह माकूल थी। तमाम जिंदा मुर्दा वजूद मुझे घेरे, मेरे बेहद करीब घुटनों से अपने हाथ की हथेलियां टिकाए, गोया रुकू के से अंदाज से मुझ पर झुके खड़े अपनी वीरान उजाड़ बेनूर व बेरंग आंखें, मेरे चेहरे पर गाड़े अपने सफ़ेद व जर्द और मौत से ठंडे पड़े चेहरे, मेरे बेहद करीब किए निहायत खामोशी से खड़े मुझे टिकटिकी बांधे बस घूरे जा रहे थे। हम भी बहुत रोए थे, बहुत गिड़गिड़ाए थे, हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन किसी ने हमारी जिंदगियां बचाने की कोशिश नहीं की और मरने के बाद हमारे जिस्मों को लावारिस कहकर यहाँ फेंक गए। क्यों? क्या हमारा कोई कसूर था? हम भी तो जीना चाहते थे, लेकिन तुम जैसे इंसानों की गफलत, लापरवाही और बेरहमी और संगदिली ने हमसे हमारी जिंदगियां छीनकर हमें भटकने के लिए यहाँ डाल गए। बताओ, हम अपनी महरूमियों का अजाला किस तरह करें? एक मुर्दा कर्ब से बोला और बाकी सब कर्ब व अजियत से सिसकियां भरने लगे। मैं अपने वजूद को समेटे खौफजदा निगाहों से उन जिंदा मुर्दा आफतों को तकता रह गया। अजाले की सिर्फ एक यही सूरत है कि हम तुझे भी मार डालें। तू वैसे भी हमें परेशान करने और हमारी मौत का मजाक बनाने के लिए यहाँ आने का ही सोच रहा था ना? देख, मैं तुझे खुद यहाँ ले आई
और अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वही लड़की बावली कुतिया की मानिंद गुर्राई और अगले ही लम्हे मुझ पर झपटने के लिए आगे बढ़ी। नहीं नहीं, कोई मुझे बचाए, ये मुर्दे मुझे मार डालेंगे, भगवान के लिए अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मुझे बचाए, मैंने अपनी पूरी कुव्वत से चीख चीख कर कहा। मैंने उन जिंदा मुर्दों के दरमियान से निकलने की भी अपनी सी हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन उन जिंदा मुर्दों ने बैक वक्त मुझ पर हमला कर दिया। उन सबका एक एक हाथ बर्क रफ्तारी से मेरे गले की जानिब बढ़ने लगा और फिर सबके हाथ मेरी गर्दन से आकर लिपटते चले गए। उन्होंने मेरी गर्दन अपने पंजों की गिरफ्त में ले ली। उनके सफ़ेद और जिंदगी की चमक से आरी चेहरे मजीद खौफनाक से खौफनाक तरीन होते चले गए। उनके बेजान हाथों की गिरफ्त लम्हा ब लम्हा तंग होती चली गई और मैं उनकी गिरफ्त में ज़िबा होते मुर्गे की मानिंद तड़पता रह गया। मेरे दिमाग पर तारीकियां सी मुसल्लत होने लगी। आखिरी आवाज़ जो मेरी समातों से आकर टकराई वो एक मर्द की आवाज़ थी जो कह रहा था। मैंने अपने कानों से किसी की आवाज़ सुनी है, कोई मदद के लिए पुकार रहा था और वो आवाज़ 100% किसी जिंदा इंसान की आवाज़ थी। खौफ और दहशत से भरपूर आवाज़। हमें मुर्दा खाने के अंदर जाकर देखना चाहिए, शायद फिर कोई। उसके बाद मुझे कोई होश न रहा और बेहोश होने से कबल जो आवाज़ ऋषिकांत की समातों तक पहुंची थी वो अस्पताल के एक चौकीदार की थी, जिसने ऋषिकांत की मदद की पुकार सुनकर उसे अपना वहम जानकर कतई नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि अमले के कुछ और लोगों को अपने साथ लिया और मुर्दा खाने में दाखिल होकर जब पूरा जायजा लिया तो एक कोने में उन्हें ऋषिकांत का बेहोश वजूद पड़ा हुआ दिखाई दिया। जब ऋषिकांत को होश में लाया गया तो अपने अतराफ हमें पाकर वह खौफ व दहशत से चीखने चिल्लाने लगा और अपना जहनी तवाजुन खो बैठा। चौकीदार ने उसके भाई को बताया कि यह आपके भाई की खुशनसीबी थी कि मैं उस वक्त मुर्दा खाने की इमारत के करीब ही मौजूद था और मैंने इसकी चीखों पुकार की आवाज़ सुन ली, वरना शाम होते ही मुर्दा खाने के अंदर जाना तो दूर की बात, कोई इस तरफ आने की हिमाकत भी नहीं करता। लेकिन ऋषि मुर्दा खाने के अंदर कैसे दाखिल हुआ? मुर्दा खाने का गेट तो हर वक्त बंद रहता है। मैंने अपनी हैरत का इजहार किया। सुबह हम में से कोई भी इस तरफ आकर गेट को अपने हाथों से बंद करके मोटा सा ताला लगाता है, लेकिन भगवान जाने रात की किस पहर ये ताला आज खुद खुल जाता है और हजार एहतियात के बावजूद मुर्दा खाने की तमाम आत्माएं बाहर निकल आती हैं और किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर मुर्दा खाने के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाती हैं। चौकीदार ने यह जवाब देकर हमारे शक को यकीन का पैरहन अता कर दिया था, क्योंकि हमने भी कई लोगों की जुबान से यही सुना था कि मुर्दा खाने में बसी बदरूहें या बुरी आत्माएं अस्पताल की हदूद में घूमती फिरती हैं और कई लोगों ने उनसे कलाम भी किया था। जब नॉर्मल होने के बाद ऋषिकांत ने हमें ये कहानी सुनाई तो हैरत की ज्यादती से हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। मैं तो जवाबन एक लफ्ज़ भी नहीं कह सका, लेकिन अनिल शर्मा एकदम से अपनी जगह से उठा और ऋषि के कदमों में गिरकर रोने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। मुझे ऐसी जगह जाने से पहले एक बार ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए था। बहरहाल भगवान की कृपा से मैं तो ठीक हो गया ना। ऋषिकांत ने झुककर अनिल शर्मा को कंधों से पकड़कर खड़ा किया। बात यह है कि मेरे दोस्त, मैंने तुम दोनों से एक झूठ बोला था। मैंने ईसाइयों के कब्रिस्तान में रात बसर करना तो दूर की बात, उस कब्रिस्तान को दूर से भी नहीं देखा। पूरी रात कब्रिस्तान के मौजू पर बनी एक इंग्लिश हॉरर मूवी देखकर मैंने वो रात अपने घर में ही गुजारी थी। जो कुछ मैंने बताया और खौफ के बारे में जो कुछ कहा वो सब भी मैंने उसी फिल्म के सीन और मुकालमे दोहराए थे। मुझे माफ़ कर दे दोस्त, अगर मैं अपनी बहादुरी का भरम रखने के लिए उस दिन तुमसे झूठ नहीं बोलता तो तुम्हें 4 महीने एक जहनी अमराज के अस्पताल में इलाज की तकलीफ व अजियत सहते हुए गुजारने नहीं पड़ते। मैंने वाकई पक्की कमीनगी का सबूत दिया है। मुझ जैसे धोखेबाज को माफ़ी मांगने का भी कोई हक नहीं है। अनिल शर्मा ये कहते ही ऋषिकांत से लिपट पड़ा, जो ये सुनकर लम्हे भर के लिए हैरतज़दा होने के बाद मुस्कुरा पड़ा। कमीने, तुम अकेले नहीं हो, मैंने भी शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए एतराफ़ किया। अनिल शर्मा ने बर्क रफ्तारी से घूमकर मेरी जानिब हैरत से देखा। ऐसी ही दुगनी हैरत ऋषिकांत की निगाहों में भी दौड़ लगाने लगी। क्या मतलब? अनिल शर्मा ने गालिबन अपने दिल की तसल्ली के लिए दरियाफ्त किया। मतलब यह है, मैंने अपनी कमीज की एक आस्तीन चढ़ाकर अपना बरहाना बाजू उनकी निगाहों के सामने कर दिया, जिस पर मैंने अंग्रेजी में लफ्ज़ बुज़दिल खुदवाकर बहुत पहले अपनी बुज़दिली की सज़ा दे दी थी। मैं रात 11 बजे के बाद हरिदास स्कूल की जानिब बढ़ा था और सच तो यह है कि स्कूल का गेट खुलकर अंदर दाखिल भी हो गया था, लेकिन स्कूल की दहशत अंगेज़ी और उससे वाबस्ता दहशत अंगेज़ कहानियाँ याद आते ही मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं उल्टे कदमों घर लौट आया।
میں نے بھی اپنے دل کا چور ظاہر کر دیا۔ رشی کانت کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ آن سجی جو بہت زخمی اور دکھ سے بھرپور تھی۔ اگرچہ اس نے ہم دونوں دوستوں کو کچھ نہیں کہا، ہم پر کوئی طنز نہیں کیا اور نہ ہی ہماری بزدلی کا مذاق اڑایا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے دل میں چھپی بات ہم سے پوشیدہ نہ رکھ سکی، جو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے پھر کیا گناہ کیا تھا؟ مجھے اپنی کس غلطی کا ایسا اذیتناک خمیازہ بھگتنا پڑا؟ میری شخصیت کے ساتھ تو لفظ پاگل ہمیشہ کے لیے جڑ کر رہ گیا نا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور لائک شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔